اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی، تلاوت کردہ سورہ مبارکہ مشہور و معروف سورۃ القدر ہے 30ویں پارے کی۔ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں انتہائی عظمت والی، برکت والی، شان والی رات جسے لیلۃ القدر اور عرف عام میں اسے 27ویں شب کہتے ہیں، اس کی عظمت و شان اور اس کی فضیلت و اہمیت پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کی یہ سورۃ القدر بیان فرمائی ہے۔ اور یہ بات واضح رہے کہ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کا تعارف بھی بیان فرمایا ہے اور اس کی عظمت و فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ تعارف بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کی وہ رات ہے کہ جس رات میں ہم نے عظمت و فضیلت والی کتاب قرآن مجید برہان رشید کو نازل فرمایا۔ اور اس کی مزید فضیلت و اہمیت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرمایا کہ اس میں ساری رات ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، روح الامین کا نزول ہوتا ہے، اور یہ نزول ملائکہ کا سلسلہ فرمایا ہی حتی مطلع الفجر، فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر جو فضیلت بیان کی وہ یہ فرمائی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات ایسی رات ہے کہ جس رات میں عبادت کرنا 4 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین گرامی، امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر قرطبی کی جلد نمبر 20 اور صفحہ 130 پر بیان فرماتے ہیں انما سمیت بذالک لعظمھا وقدرھا وشرفھا، کہ اللہ رب العزت نے اس رات کو یعنی لیلۃ القدر کو اس کی عظمت اور فضیلت کی وجہ سے باقی راتوں کے مقابلے میں بھی انتہائی بلند درجہ دیا ہوا ہے، اور اس کی عظمت و شان اللہ تعالیٰ نے دیگر راتوں سے افضل رکھی ہے۔ تو ناظرین گرامی، لیلۃ القدر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں عطا کی گئی، لیلۃ القدر کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اور لفظ قدر کے معنی کیا ہیں، اور اس رات کی مزید فضیلت کیا ہے، اس کی ساری تفصیلات انشاءاللہ العزیز ہم پورا ایک خطاب اپلوڈ کریں گے، اس میں آپ کو مل سکتی ہے، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کتاب الصیام اور حدیث نمبر ہے 1910۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا کہ جس نے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے اور اجر و ثواب کی امید سے اس رات میں عبادت کی تو اللہ رب العزت اس بندے کے سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو ناظرین گرامی، یہاں پر یہ میں عرض کر دوں کہ لیلۃ القدر کو اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں تلاش کرنے کا حکم جاری فرمایا، اور فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی ہر طاق میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے۔ اور اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو مغفر رکھا، اس کی چند ایک وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تعین فرما دیتے تو پھر امت صرف اسی ایک رات کو فوکس کرتی، اور لیلۃ القدر کی باقیہ جو راتیں ہیں آخری عشرہ کی طاق راتیں ان سے پھر وہ غفلت برتتے۔ اس لیے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو چاہیے کہ آخری عشرہ کی ہر طاق میں اس کو تلاش کیا جائے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں صحابہ کرام، تابعین، اتباع تابعین، سلف صالحین اور جمہور علماء اسلام کی، تو وہ اس بات پر متفق ہیں کہ آخری عشرہ میں جو 27ویں شب رمضان ہے وہی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور اسی قول کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی جلد نمبر 20 ہے اور صفحہ 134 ہے، وہاں پر بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا قد اختلف العلماء فی ذلک والذی علیہ المعظم انہا لیلۃ القدر 27۔ آپ فرماتے ہیں کہ علماء کا شب قدر کے تعین میں اختلاف ضرور ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ اکثریت کی رائے یہی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات 27ویں شب رمضان کی رات ہے۔ اور اسی طرح علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ تفسیر روح المعانی جلد نمبر 30 اور صفحہ 220 پر آپ بیان کرتے ہیں وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ ذَهَبَ إِلَىٰ أَنَّهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ السَّابِعَةُ مِن تِلْكَ الْأَوْتَارِ، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ علماء کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ لیلۃ القدر کی رات 27ویں شب رمضان ہی ہے۔ اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے قاری حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، چونکہ میں اس کو مختصر کر رہا ہوں تو انہوں نے اس میں فرمایا فحلف انہا، کہ میں حلفاً یہ کہتا ہوں کہ رمضان المبارک کی 27ویں شب رمضان اس کو ہم نے لیلۃ القدر کے طور پہ پایا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیسے اس کو پایا، تو فرمایا کہ اللہ کے نبی نے جو علامات اور نشانیاں لیلۃ القدر کی بیان کی تھی وہ ساری کی ساری
27ویں شب رمضان میں ہم نے دیکھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا بھی قول مبارک بیان کر دوں، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی لیلۃ القدر کو 27ویں شب رمضان میں ہی پایا ہے۔ ناظرین گرامی، آخر میں ہم لیلۃ القدر کا خاص وظیفہ اور خاص دعا جو اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں سکھائی ہے، اور اسے مسند احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل بیان کرتے ہیں، جلد نمبر 6 ہے، صفحہ 171 ہے اور حدیث نمبر 182 ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کے سوال کرنے پر، انہوں نے حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کو زندگی میں لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ تو اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس کی عبادت کے بارے میں بتایا، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات یاد کروائے، فرمایا کہ وہ اللہ کے حضور یہ دعا کرے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ پھر علماء و کابرین نے اس پر لکھا کہ اگر اس دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بہتر صیغوں کے ساتھ پڑھا جائے تو پھر اسے اس طرح پڑھنا چاہیے، اللہم انک عفو کریم، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، تحب العفو فاعف عنا، باری تعالیٰ تو ہم سب کو معاف کر دے، بے شک تو معاف کرنے والا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ لیلۃ القدر کا تعارف، اس کی فضیلت اور اس کی دعا کے بارے میں یہ مختصر سی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ مزید تفصیلی انشاءاللہ العزیز آج کی رات میں جو محفل پاک میں خطاب ہوگا وہ عنقریب اپلوڈ کر دیا جائے گا، آپ اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔